الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد۔ آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو ایک ایسے موضوع سے آپ کو روشناس کرانے کی کوشش کروں گا جس موضوع پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابہ کو تنبیہ کیا ہے، اور وہ ہے تنہائی میں گناہ سے بچنے کی تاکید۔ یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تنہائی کے ایک گناہ کے تعلق سے متنبہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان جس طرح سے اپنے جلوات میں اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے خلوت کے ایام میں بھی اللہ سے ڈرے، تبھی خوبی کی بات ہے۔ اور یہ بات بھی ایمان بالغیب کا، جس کے اندر ایمان بالغیب کا عقیدہ پختہ ہوگا، اس کے اندر یہ صفت اس سے کہیں زیادہ پروان چڑھے گی اور پائی جائے گی۔ لیکن اگر ایمان بالغیب اس کے اندر نہیں پایا جاتا یا اس میں کمی پائی جاتی ہے تو ایسی صورتحال میں وہاں نقص پایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مومنوں کو خطاب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کچھ شکار کے ذریعے سے تم کو آزمائے گا۔ ایسے شکار جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بھی پکڑ سکتے ہو اور اپنے شکار کرنے کے آلات سے بھی ان کو اپنے گرفت میں لا سکتے ہو۔ لِيَعْلَمَ مَنْ يَخَافُ بِالْغَيْبِ، اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ جانے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے پس پردہ رہ کر کے آدمی تنہائی میں رہ کر کے، جب لوگوں کے بھیڑ میں نہیں ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، تو اللہ سے کتنا ڈرتا ہے۔ لِيَعْلَمَ مَنْ يَخَافُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اور اس کے باوجود بھی اگر کسی نے سرکشی کی فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس بات کی وضاحت کی ہے اور ایک فقہ کا ایک مسئلہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ حالت احرام میں کوئی آدمی شکار نہیں کر سکتا، شکار کرنے پر، شکار کے ابھارنے پر یا اس کے مدد کرنے پر بھی پابندی ہے۔ اگر آدمی محرم ہے، حج یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، احرام باندھ چکا ہے، تو حالت احرام میں شکار کرنا ممنوع ہے، منع ہے، شکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے آزماتا ہے۔ جب یہ لوگ حج کا قافلہ لے کر کے عمرے کے لیے مکے کی طرف آتے تھے تو ایسے موقع پر وہ چڑیے، وہ پرندے جن کو وہ شکار کرنا چاہتے تھے ان کے بالکل قریب آ جاتے تھے، جن کو آسانی کے ساتھ ان کو وہ پکڑ سکتے تھے، یا اپنے کسی تلوار یا اپنے کسی نیزے یا کسی برچھی یا کسی تیر کے ذریعے سے ان کو شکار کر سکتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بھی پکڑ سکتے ہو اور جن کے تم اپنے آلات صید سے بھی پکڑ سکتے ہو، ایسی صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ تم کو آزمانا چاہتا ہے۔ اب ایک آزمائش کی بات ہے، ایک آدمی سفر میں ہے، اچھا خاصا شکار اس کے بغل میں ہے، اس کو ضرورت بھی ہے، بھوک بھی ہے، کھانے کی اشتہا بھی ہے،
اور شکار اس کے گود کے قریب اس کے پاس پھڑک رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ تنہائی میں بھی ہے، چل رہا ہے۔ مکے سے مدینے کی دوری کوئی 465 کلومیٹر کی دوری ہے، بہت سارے صحرا، بہت سارے ریگستان، اب تو جگہ جگہ ہوٹل ہو چکے ہیں، ورنہ اس زمانے میں وہ ساری چیزیں بھی نہیں تھیں، شکار قریب ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے شکار کے بارے میں تم کو آزمانا چاہتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے، میں یخاف بالغیب، کہ تنہائی میں ہوتے ہو تب اللہ سے کتنا ڈرتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو یا نہیں ڈرتے ہو یا کیسے کرتے ہو۔ اسی طرح سے جس طرح سے صحابہ کو اللہ نے آزمایا، اسی طرح کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو بھی کی تھی۔ بنو اسرائیل پر سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام تھا، ممنوع تھا، لیکن اللہ کی شان کیا ہوتی تھی کہ اسی دن مچھلیاں سمندر سے بالکل ساحل کے قریب آ جاتی تھی کہ آدمی بہت قریب سے آگے پکڑ لے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، وہ لوگ نافرمانی کیا کرتے تھے کہ وہ گڈھا کھود کر کے قریب کر دیتے تھے کہ تاکہ مچھلیاں آ کر کے اس میں گر جائیں، اور پھر وہ سنیچر کے بعد دوسرے دن اس کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک حیلہ تھا، ایک بہانہ تھا، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس چیز کا وہ ارتکاب کر گئے تھے۔ صحابہ کو بھی اسی طرح کی آزمائش اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور صحابہ کے ذریعے سے بھی پورے مسلمانوں کو، پورے مومنین کو خطاب کر کے پورے مومنین کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دنیا میں ان گنت بے شمار اربوں خربوں چیزوں کو حلال بنایا ہے۔ حلال بنانے کے ساتھ ساتھ چند ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حرام ٹھہرایا ہے کہ آپ ان کے قریب نہ جائیں گے۔ کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، دنیا کی جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کی ہیں، حلال پیدا کی ہیں، آپ ان کو کھاؤ پیو، مگر چند ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ کو بچنے کی تاکید کی گئی ہے کہ فلاں چیزیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اب اگر آدمی اپنے آپ کو، چاہے وہ مجمع میں ہو اور چاہے رات کی تاریکی میں ہو، اگر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو وہی آدمی کامیاب ہے، وہی بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دن کے اجالے میں تو اس کام کو نہیں کرتا، مگر رات کی تنہائی میں ہوتا ہے تو شراب کی بوتلیں جیب میں لے جا کر کے بستر پہ نیچے بیٹھ کے پی جاتا ہے، ظاہر کی حرام۔ آدمی یہ بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ جو آپ کا خالق ہے، الذی خلق الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کی دھڑکنوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَيَلْفَظُ مِنْ قَوْلٍ لَدَيْهِ رَقِیبٌ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی آپ کے پاس، آپ کے دونوں کندھوں پر فرشتے اللہ کے مامور ہیں، وہ آپ کی اچھائیوں کو اور آپ کی بدیوں کو لکھتے رہتے ہیں، چاہے آپ رات کی تنہائی میں کریں چاہے دن کے اجالے میں کریں۔ میرے بھائیوں، آج سے کچھ دن پہلے اگر اس کا تصور آپ کرتے کہ کیسے کوئی جانے گا، کیسے کرے گا، ہم تو تنہا ہیں، کوئی نہیں جان سکتا، کیسے ٹیپ ہوگا، کیسے جان سکیں گے، لیکن آج کی دنیا میں سمجھنے کے لیے یہ چیز اس سے کہیں زیادہ آسان ہو گئی ہے۔ آج انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ بیٹھے ہیں، معمولی اپنی انگلیوں کو آپ اسکرین پہ دوڑاتے ہیں، اور نہ جانے کتنے دور دور کی خبریں، کتنی پرانی خبریں آپ کے سامنے تصویر کی شکل میں موجود ہوتی ہیں۔ آج آپ کی آوازیں ٹیپ ریکارڈ میں محفوظ ہیں، دسیوں سال کی آوازیں آپ سن سکتے ہو، بول کر کے دیکھ سکتے ہو، اس کو محفوظ کر سکتے ہو۔ تو جو اللہ تعالیٰ آپ کا خالق اور مالک ہے، وہ آپ کی ہر ادا کو، یہاں تک کہ دبیب النبل، وہ اللہ جو ایک چونٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چونٹی جو کالے پہاڑ پر ہے اور کالے پہاڑ کی تاریک رات میں ہے، اور وہ کالی چونٹی اس پر چلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی چونٹی کی چال کو، اس کی تھاپ کو اللہ تعالیٰ دیکھتا اور سنتا اور جانتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ اتنا علیم و خبیر ہے، اگر کوئی گناہ آپ لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر کے کرتے ہیں تو ایسی صورتحال میں کیا وہ اللہ نہیں جانے گا؟ اللہ ضرور جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی تنہائی کے گناہوں کو، یہاں اجالے کے گناہوں کی باتیں نہیں کی ہیں، لِيَعْلَمَ مَن يَخَافُ بِالْغَیْبِ، غیب میں اللہ سے، تنہائی کے دنوں میں اللہ سے کون ڈرتا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے اور آپ نے فرمایا، لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا، ہم تم کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جس قوم کی نیکیاں جبل تہامہ پہاڑ کے برابر بھی واضح اور جلی ہیں۔
بیضا نقیہ، جلی اور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کی ان نیکیوں کو ہباء منثورا کر دے گا، خش و خاشاک کی طرح سے، کہ بالکل پتنگوں کی طرح سے یا پروانوں کی طرح سے، پتنگوں کی طرح سے، اور اسے سے خش و خاشاک کر کے ان کو اڑا دے گا، ذروں میں اڑا دے گا۔ گھبرا گئے صحابہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صفہم لنا جللہم لنا اللہ نکون منہم ونحن نعلم۔ اے اللہ کے رسول، ایسے لوگوں کی آپ تعریف بیان کر دیجئے، ان کی خصوصیت بیان کر دیجئے، تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں اور ہم جان بھی نہ سکیں۔ آپ نے فرمایا ہم من اخوانکم ومن جلدتکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں، تمہارے ہی ہم شکل اور تمہارے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، تمہارے ہی طرح سے۔ اور یہی نہیں، یاخذون کما تاخذون باللیل، جس طرح سے تم رات کو قیام اللیل کرتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہو، تہجد کی نمازیں پڑھتے ہو، اسی طرح سے وہ لوگ بھی نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ یہی نہیں کہ وہ اور کوئی برائی کا کام کرتے ہیں، نہیں، وہ نیکی کا کام اسی طرح سے کرتے ہیں جس طرح سے تم بھی کرتے ہو۔ لیکن خرابی کیا ہے؟ اذا انتہکوا بمحارم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب وہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں کے تعلق سے تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرمت کو پامال کر جاتے ہیں۔ یعنی دن کے اجالوں میں، رات کی تاریکیوں میں بھی ان کے بہت سارے اعمال بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع اس لیے کر دے گا کہ وہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو وہ گناہ کے کام کرتے ہیں، ان ممنوع کام کا ارتکاب کرتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے اس موضوع کو اس لیے آج چھیڑا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج برائی کے وہ مجالات جو کل تھے، اور خاص طور پر تنہائی میں جو گناہ کرنے کے مجالات کل تھے، اس سے کہیں زیادہ آج پائے جاتے ہیں۔ آج ہر نوجوان کے ہاتھ میں، بلکہ نوجوان کون کہے، بچہ بوڑھا جوان کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ موبائل پر جب وہ تنہا بیٹھتا ہے، رات میں بستر پہ جاتا ہے، تو بستر پر جانے کے بعد یا رات میں یا اکیلے کہیں میدان میں جب ہوتا ہے تو اس میدان میں اکٹھا اکیلے بیٹھنے کے بعد اس موبائل کی اسکرین پر کتنے فحش قسم کے، کتنے گندے طرح کے، کتنے مخرب اخلاق چیزیں آتی ہیں جن کو آپ لوگوں کا تجربہ ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ میں اس کو کم جانتا ہوں، لیکن جتنا جانتا ہوں اتنا یہ جانتا ہوں کہ اگر اس موبائل میں 95% برائی ہے تو 5% بھلائی ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے صرف بھلائی ہے جو بھلائی کو اپنانا چاہتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ قرآن کی ایک تلاوت بھی اس میں کھول کر کے پڑھنا چاہیں تو آپ کو صاف ستھری تلاوت بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی، یہاں تک کہ آپ کے سامنے اٹکتے مٹکتے اور چند تصویریں ایسی آ جائیں گی کہ آپ کی آنکھیں اس سے پھٹ جائیں، آپ کے دماغ اس سے مایوب ہو جائیں۔ ایک سادی سی تقریر اگر سننا چاہتے ہیں، اس تقریر کے درمیان بھی، تقریر تو انہوں نے فٹ کر رکھی ہے مگر ایسی چیزوں کو ایڈ کر رکھا ہے کہ اگر آپ سننا چاہیں تو بیچ میں نہ جانے کیا کیا چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی۔ یہ میں دن کے اجالے کی اور اچھی باتوں کی باتیں بتاتا ہوں، جبکہ تنہائی کے لیے برائی کی جتنی چیزیں اس میں ہیں وہ انتہائی خراب ہیں، وہ انتہائی گندی ہیں، اور آج اسی بنیاد پر معاشرہ تباہ ہے، جوان بگڑا جا رہا ہے، کوئی گھر سلامت نہیں ہے۔ یہ برائیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ آدمی اس موبائل کے پیچھے اتنا دیوانہ ہے کہ بھائی بھائی کو، یہاں تک کہ 10 سال کے بعد ملاقات ہوتی ہے والدین سے، بیٹھتے ہیں والدین کے سامنے ایک مرتبہ سلام دعا کے بعد فوراً ان کا ہاتھ اسکرین پہ جاتا ہے، حال چال کے بجائے اسکرین پہ جاتا ہے اور وہاں اس میں مسرور ہو جاتے ہیں، ان کی کیفیات اور ان کے حالات نہیں لیتے ہیں۔ میں یہ ان حساس باتوں کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بگاڑ کی چیزیں ہیں میرے بھائی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب وہ لوگ تنہائی میں ہوتے ہیں تو تنہائی میں اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ آپ کو بخاری شریف کی وہ لمبی روایت بھی یاد ہوگی، اس نیک بندے کی جس بندے نے اپنی ایک چچیری بہن کو غلط کام کے لیے آمادہ کر لیا تھا، پیٹ کی مجبور اور لاچار وہ بندی بھی پہلے وہ تیار ہو چکی تھی، لیکن جب رات کی تنہائی ہوئی
تو اس بندے نے یہ کہا اتق اللہ، اے میرے بھائی اللہ سے ڈر، ولا تفض الخاتمہ الا بحقها، اور اس مہر کو بغیر اس کے حق کے نہ توڑ۔ کہتے ہیں جب اس بندی نے یہ کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو میرے پاس میں لرزہ طاری ہو گیا اور میں اللہ سے ڈر گیا، اے اللہ میں نے تیرے خاطر اس جرم کو چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا بدلہ دیا، اس کا صلہ دیا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح سے وہ روایت بھی جس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے اشخاص ہوں گے، خوش نصیب اشخاص ہوں گے جب قیامت کا منظر ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جب وہ پریشانی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، بھائی بھائی سے، ایک دوسرے سے بھاگے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس پرسان حال، اس منظر میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا، یہ سورج سوانے جب قریب ہوگا، پریشانی اور تپش کا عالم ہوگا، اور ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے لوگ ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا، وہ آدمی ہوگا جو رات کی تنہائی میں اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھیں بہہ پڑی ہوں گی، اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوگا، وہ فاضت عیناہ، رات کی تنہائی میں اللہ کو سوچ کر کے ڈرا، گناہوں کو چھوڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ایسے آنسو اللہ کے نزدیک زیادہ ہی کامیاب ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ مدینے سے چونکہ سب سے زیادہ دور اور گرمی کا زمانہ تھا، مدینے میں اس وقت کھجور اور انگور کے باغات بھی تیار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اس سے پہلے جتنے بھی غزوات میں آپ جاتے تھے لوگوں کو بتا کے توریہ کر کے جاتے تھے۔ جانا ہوتا تھا پورب تو آپ پچھم کی طرف نکلتے تھے تاکہ دشمن نہ جان سکے۔ مگر غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نکلنا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہم کو تبوک جانا ہے، وہاں ان لوگوں سے لڑائی کرنی ہے، اور اس لیے اپنی اپنی تیاری کر لو۔ سارے صحابہ نے تیاری کر لی، یہاں تک کہ اس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے چہیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی تیاری، میں نے سوچا کہ میرے پاس تو گھوڑا ہے، میرے پاس تو پیسہ ہے، جب چاہوں گا مال خریدوں گا اور چلا جاؤں گا، مجھے کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ اور ایک دن پر دوسرے دن ویسا ہوا، قافلہ چلا گیا، پھر میں سوچتا رہا، پھر بازار جاتا اور پھر لوٹ آتا، پھر بازار جاتا پھر لوٹ آتا، اور اسی لیت و لال میں رہ گیا، اسی لیت و لال میں رہ گیا کہ میں چلا جاؤں گا چلا آؤں گا، اس لیے کہ میرے پاس طاقت ہے۔ آدمی کو جب مال جیب میں پیسہ ہو، سواری ہو، تو اعتماد ہوتا ہے کہ میں پہنچ جاؤں گا، اسی لیت و لال میں رہ گیا اور نہیں جا سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ آئے، واقعہ لمبا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے لوٹ آئے، آپ نے کہیں یاد نہیں کیا ایک مرتبہ، اور وہ خود بھی کہتے تھے کہ چونکہ جماعت اتنی بڑی تھی کہ 1-2 آدمی اگر غائب رہتے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کعب بن مالک نظر نہیں آ رہے ہیں، پوچھا، لوگوں نے ان کی بتایا کہ فلاں وجہ ہے، کچھ اچھے لوگوں نے کچھ اچھی باتیں کہیں، کچھ خلاف باتیں بھی کی کہ وہ تکبر اور اس میں رہ گئے، لیکن یہ بہرحال مناسب بات نہ تھی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ گئے، غزوے سے واپس آ گئے، سارے لوگ باری باری آتے، سلام کرتے، سلام کا جواب دیتے، اللہ کے رسول کو رخصت کر دیتے۔ تقریباً 80 سے کچھ زیادہ لوگ، 80 یا 82 لوگ تھے، اس میں اکثر منافقین تھے۔ وہ لوگ آتے اور عذر کر دیتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول میرا بیٹا بیمار ہو گیا، میری ماں بیمار ہو گئی، فلاں پریشانی آ گئی جس سے نہیں جا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے اور کہتے ٹھیک ہے جاؤ، سارے لوگ چلے جاتے۔ لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا۔ سلام کرتے ساری چیزیں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت پوچھی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو واقعے میں جو بات ہے میں بتانا چاہتا ہوں، کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں دنیا میں کسی دوسرے بادشاہ کے پاس بیٹھتا اور اس سے سامنے ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا قوت گویائی دے رکھی ہے، لعوتی تو جدلاً،
مجھے قادر الکلام بنایا ہے، مجھے گفتگو کی اتنی مہارت دے رکھی ہے کہ میں ان سے کسی طرح کا بہانہ بنا کر کے نکل جاتا۔ لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ سے کوئی بہانہ بنا کر کے آج نکل جاؤں اور آپ کی عتاب سے بچ جاؤں، آپ اس سے خوش ہو جائیں، تو میں یہ جانتا ہوں کہ وہ اللہ جو عالم الغیب ہے کل آپ کو بتا دے گا، تو ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے رسوائی ہوگی۔ تو اس لیے میں اس اللہ سے ڈر کر کے کہ اللہ تعالیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو باخبر کر دے گا، یہ ہمیشہ کے لیے رسوائی کی بات ہوگی۔ اس لیے اے اللہ کے رسول، میں آپ سے سچی بات کہتا ہوں، میں کبھی بھی اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ رفاعیت میں نہیں تھا، لیکن میں آج اور کل پر اس طرح سے بات ٹلتی گئی تھی اور جس کی بنیاد پر میں حاضر نہیں ہو سکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی اور کہا اب جب تک اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر دیتا ہے اس وقت ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا۔ تقریباً 50 دن تک پورے مدینے کے لوگوں کو سوشل بائیکاٹ کا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ رسول جو رؤوف الرحیم ہیں، وہ رسول جو سب سے زیادہ محبوب تھے، انہوں نے بھی بات کرنا چھوڑ دیا اور 50 دن تک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹن کی زندگی رو رو کے گزارتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد برات نازل فرمائی اور پھر آپ کو مبارکبادی دی گئی اور پھر آپ صحابہ کے ساتھ رہنے لگے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں صرف کہ غیب کا معاملہ اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو تو آدمی خلوت میں بھی، آدمی جلوت میں بھی اللہ سے ڈرے گا، لیکن اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تب تو انسان جو چاہے جیسے چاہے جہاں کرے۔ میرے بھائیوں، اس روایت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ تنہائی کے گناہ جو ہیں، تنہائی میں جب آپ ہوں اور وہاں آپ کو اللہ کا ڈر ستائے اور اللہ سے بچ کر کے کوئی کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ لیکن اگر آپ لوگوں کے سامنے بڑے نیک، بڑے صوفی، بڑے اچھے نظر آتے ہیں، لیکن دل کے جو معاملات ہیں، تنہائی کے جو معاملات ہیں وہ گندے ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، تو میرے بھائیوں اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ لطیف الخبیر ہے، وہ دل کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اس کے علاوہ بھی فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے، اس کے علاوہ بھی یہ زمین جس خطے پر کوئی کام کیا جاتا ہے وہ بھی، اسی طرح سے یہ اعضاء، یہ ہماری زبان یہ ہمارے خلاف گواہی دے گی، یہ ہمارے ہاتھ، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، وہ دن آئے گا کہ جب یہ ہاتھ اور یہ پیر اور یہ ساری چیزیں گواہی دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں پھر اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنے کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں اور اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ جس طرح سے دن کے اجالے میں اللہ سے آپ ڈرتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں یا دن کی تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈریں اور ہر گندی جگہ سے، ہر گندے آلات سے بچنے کی، خود اپنا بچنے کی اور اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔